بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 3، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں کیونکہ خدا کا دشمن ہے اور خدا کے دشمن سے دشمنی رکھنا واجب ہے۔ نمبر 4، چغل خوری یعنی کسی بری بات یا برے خیال کی خبر دینا، اور خداوند عالم نے اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ۔ اے ایمان والو، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، چغل خوری سننے کے بعد اس کی بات اور اس شخص کے بارے میں تحقیق نہ کی جائے جس کی طرف سے اس نے یہ چغل خوری کی ہے، کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ نمبر 6، چغل خور کے عمل کی خود تکرار نہ کی جائے اور اس بات کو دوسروں سے نقل کرنے لگے، ورنہ خود بھی چغل خور بن جائے گا۔ ایک عالم دین کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ایک بار جب وہ کسی سفر سے واپس آئے تو ان کا دوست ان سے ملاقات کے لیے آیا اور گفتگو کے دوران ان سے کسی چغل خوری کی کہ فلاں صاحب نے آپ کی یہ برائی کی ہے۔ تو اس عالم دین کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ تم اتنے دن دور رہنے کے بعد میرے پاس 3 خیانتوں کے ساتھ آئے ہو۔ نمبر 1، تم نے اس کے بارے میں میرے اندر سوء ظن پیدا کر کے ہمارے درمیان عداوت کا بیج بو دیا۔ نمبر 2، تم نے میرے دل و دماغ میں ایک فکر پیدا کر دی جبکہ اب تک میں بالکل بے فکر تھا۔ نمبر 3، تم پر مجھے اعتماد تھا اور وہ اعتماد تم نے ختم کر دیا۔ اب تم میری نظر میں خائن کے مانند ہو۔ لہٰذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ چغل خور کو جھٹلا دے اور اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے۔ ہمیشہ یہی خیال رکھنا چاہیے کہ چغل خور جس طرح دوسروں کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اسی طرح ہماری باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ لہٰذا کبھی اس کی بات پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ 2 ٹوک الفاظ میں اس کی تکذیب و تردید کر دینا چاہیے۔ 2 ٹوک جواب سے چغل خور کو 3 فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، چغل خور اپنی بات پر شرمندگی کا احساس کرے گا۔ نمبر 2، وہ پھر دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے گا۔ نمبر 3، مومنین کے درمیان محبت اور بھائی چارہ باقی رہے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی جناب محمد بن فضیل نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، میری جان آپ پر فدا ہو، میں نے اپنے ایک برادر ایمانی کے بارے میں دوسروں سے وہ بات سنی ہے جو مجھے ہرگز پسند نہیں ہے، اور وہ اس نے میرے بارے میں کہی ہے، مگر جب میں نے خود اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، جبکہ مجھ سے معتبر لوگوں نے یہ بات بیان کی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، اپنے برادر مومن سے سوء ظن کے بارے میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، اور اگر تمہارے سامنے 50 آدمی قسم کھا کر کوئی بات کہیں تو اسی کی تصدیق کرنا اور ان سب کو جھٹلا دینا، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات مشہور نہ کرنا جس سے اس کی بدنامی ہو اور اس کی آبرو ختم ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کے بارے میں خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کسی کی چغل خوری شروع کر دی، تو مولائے کائنات نے فرمایا، اے بھائی، تو نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، اگر تو نے سچ کہا ہے تو تجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر تو نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو تجھے سزا دی جائے گی۔
اور اگر تو چاہے تو میں تجھے ابھی معاف کر دوں۔ تو اس نے کہا اے امیر المومنین مجھے معاف فرما دیں۔ تمسخر، استہزاء، ہنسنے ہنسانے کے لیے کسی شخص کا مذاق اڑانا یا اس کی اخلاقی اور جسمانی صفت کی نقل کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے اس کی توہین ہوتی ہے اور اس کی شخصیت اور عزت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ایک مرد مومن کا مکمل احترام ضروری ہے، لہذا کسی شخص کے لیے کسی مرد مومن کی توہین، بے عزتی یا اس کی شخصیت سے کھلواڑ جائز نہیں ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزت اللہ، اس کے رسول اور صاحب ایمان کے لیے ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہترین خلائق ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی ہے جو مجھے میرے بندہ مومن سے زیادہ محبوب ہو۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھ کر اس سے فرمایا اے بیت مرحبا، تیرا کیا کہنا، تو کتنا عظیم ہے اور خدا کے نزدیک تیرا کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن خدا کی قسم مومن کی حرمت اور احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ خداوند عالم نے تجھے تو صرف ایک لحاظ سے محترم قرار دیا ہے اور مومن کو 3 اعتبار سے محترم بنایا ہے، نمبر 1 مال، نمبر 2 جان، نمبر 3 اور یہ کہ کوئی شخص اس کے بارے میں سوء ظن رکھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل اعطى المؤمن ثلاث خصال العز فی الدنیا والدین والفلاح فی الآخرات والمحبت فی صدور العالمین۔ پروردگار عالم نے مومن کو 3 نعمتوں سے نوازا ہے، دین و دنیا میں عزت، آخرت میں فلاح و کامیابی اور دنیا والوں کے دلوں میں رعب و ہیبت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا المومن اعظم حرمات فی الکعبۃ، مومن کی حرمت احترام کعبہ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام ہی سے یہ روایت ہے قال اللہ عز و جل لیأذن بحرب منی من اعزل عبدی المؤمن ولیامن من غاز بی من اکرم عبدی المؤمن، جس نے میرے کسی مومن بندے کی توہین کر کے اسے ذلیل کیا وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور جس نے میرے کسی مومن بندے کی عزت اور احترام کیا ہے وہ میرے غضب سے امان میں ہے۔ مومن کی عزت و احترام کے بارے میں آیات و روایات میں جو تاکیدات موجود ہیں ان سے کسی مرد مومن کا استہزاء، مذاق اڑانے اور اس کی توہین کرنے کی قباحت اور مذمت بخوبی روشن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکون خیرا منہن۔ اے ایمان والو، خبردار ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید ان سے بہتر ہوں، اور عورتوں میں بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मजहर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।